ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے جو اکیلا ہی ہر طرح کی تعریفات کا مستحق ہے.
اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ماہ ذی القعدہ میں پیش آنے والے اہم ترین اور سنہرے واقعات میں سے ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ ہجرت کے چھٹے سال ذی القعدہ کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ جہاں سیرت النبی کے ابواب میں سے ایک درخشندہ باب ہے، وہاں یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں، مدبرانہ حکمتوں، آپ کی دور اندیشی اور شعوری سیاست اور امور مملکت میں بالغ نظری کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو نماز، روزے اور عبادت کے لیے بتانے آئے تھے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل دین والوں کا، علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، علماء رموز سیاست کو نہیں جان سکتے اور حالات حاضرہ پہ ان کی نظر نہیں ہوتی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست شناسی کے اس عظیم واقعے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو، اس صلح کو، اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین اللہ نے اس کو قرار دیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی۔ اور بعض دور حاضر کے اور دور گزشتہ کے بعض مغربی مفکرین، جنہیں ہم اپنی اصطلاحی زبان میں مستشرقین کہتے ہیں، ان مستشرقین کا کہنا ہے کہ اگر مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے میں رکاوٹ نہ ڈالتے، ان کو عمرہ کرنے دیتے، آپ عمرہ کر کے واپس چلے جاتے، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش نہ آتا، تو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ مذاہب میں آج اسلام کو جو کلیدی حیثیت حاصل ہے، یہ کبھی حاصل نہ ہو پاتی۔ یعنی یہ اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا کہ کفار مکہ سے لے کے آج کے کفار بھی انگشت بدندہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کمال حکمت عملی کے ساتھ اسلام کے لیے راستے کھولے۔ اگر ہم اس کے دو پہلو ان پہ غور کریں تو ایک تو مسلمانوں کی بیت اللہ سے محبت اور بیت اللہ کے طواف کی تڑپ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے ان جذبات کا احساس کرنا ہمیں نظر آتا ہے۔ 6 برس ہو گئے تھے مسلمان مکہ سے نکلے ہوئے تھے، اور پھر ان کو جنگوں میں مصروف کر دیا گیا، جنگ و جدال، لڑائیاں ہوتی رہیں، قتل و قتال ہوتا رہا۔ اب غزوہ خیبر کے بعد، جب غزوہ خندق کے بعد اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد جب مسلمانوں کو تھوڑا سا سکون حاصل ہوا، اطمینان ملا، اور آپ نے غزوہ خندق کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اب مکہ والے ہم پہ چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم مکہ والوں پہ چڑھائی کریں گے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کو ایک گونا اطمینان ہوا تو ان کے دل میں بیت اللہ کی تڑپ جاگی،
اور آپس میں ڈسکس ہونے لگی کہ یار بیت اللہ دیکھے بہت عرصہ ہو گیا، طواف کیے بہت عرصہ ہو گیا، کیسے جائیں گے وہاں پہ؟ اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک خواب دکھایا۔ قرآن کریم کے اس مقام پہ جو سورۃ الفتح ہے اور 26واں پارہ ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے، اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کو جو دکھایا ہوا خواب تھا حق کے ساتھ۔ خواب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ بیت اللہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ قربانیاں کرتے ہیں۔ اب اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اس خواب میں وقت کا تعین نہیں کیا تھا کہ کب تم جاؤ گے، بیت اللہ کا طواف کب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت تھی، بہت بڑی ایک حکمت تھی اللہ کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وقت کا نہیں پتہ تھا، صحابہ کرام کو بھی نہیں پتہ چلا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے لیے جاؤں گا، جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ تیار ہو جائے۔ 1400 اور ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیار ہو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کو۔ یہ 6 ہجری کے ماہ ذی القعدہ کی 1 تاریخ تھی، پہلی تاریخ کو آپ وہاں سے نکلے اور آپ نے مکہ کا قصد فرمایا۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، دوسرا پہلو انتظامی اور سیاسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو تو قتل کر دیا تھا، لیکن بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جو یہودی تھے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ شرارتی اور مکار لوگ تھے، انہوں نے خیبر اور گرد و نواح میں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ اب سیاسی طور پہ اور جغرافیائی اعتبار سے ریاست مدینہ 2 دشمنوں کے درمیان آ گئی۔ ایک طرف قریش مکہ تھے اور دوسری طرف بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ یہودی تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان تھے کہ اگر مکہ والوں کی طرف سے حملہ ہو، ہم ان کا مقابلہ کریں یا ان کے لیے نکلیں تو یہودی مدینے پہ چڑھ دوڑیں گے، اور اگر ہم مدینہ کی طرف رخ کریں ان کا مقابلہ کریں تو پیچھے سے مکہ والے قریش مکہ چڑھ دوڑیں گے۔ یہاں پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو سیاسی بالغ نظری تھی اور سیاسی امور پہ مہارت تھی وہ کام آئی۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ دونوں دشمنوں میں سے ایک کو زیر کیا جائے، اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ اب ایک طرف یہودی تھے جو مکار تھے، عیار تھے، کذاب تھے، اور ان کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بظاہر وہ اسلام کا نام لے لیتے تھے اور اصل میں وہ نقصان کرتے تھے مسلمانوں کا، اور ان کے مقابلے میں قریش مکہ تھے، مکہ اور گرد و نواح کا علاقہ تھا۔ اب قدرت خدا کی کہ خود مکہ کے گرد و نواح میں مسلمانوں کے بہت سے ہمدرد موجود تھے، بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے لوگ مکہ کے رہنے والے، لیکن اپنی کمزوری کی بنیاد پر یا دیگر وجوہات پر وہ بیچارے اظہار نہیں کر سکتے تھے، خاموش تھے۔ لیکن بہرحال مسلمان تھے۔ مکہ والوں میں دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ دشمن تھے تو دشمن تھے، دوست تھے تو دوست تھے، منافقت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے دشمنی کی ہے تو علل اعلان کی ہے، دوستی کی ہے تو سر عام کی ہے، چھپا کے کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اور تیسرا یہاں پہ ایج مسلمانوں کو یہ بھی حاصل تھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے رشتہ دار اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار موجود تھے۔ حتیٰ کہ اس واقعے سے کچھ دیر پہلے ہی، چند دن یا مہینے پہلے، آپ نے مکہ کے سردار ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے حرم میں لیا تھا، ان کو زوجہ اپنی بنایا تھا، امہات المومنین میں شامل کیا تھا۔ یہ عرب کے رواج کے مطابق یہ بہت بڑی بات تھی، بڑے سے بڑا دشمن بھی اپنے داماد کے مقابلے میں آنے سے کنی کترا جاتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ پہلے مکے والوں کے ساتھ صلح کی جائے، ان کے ساتھ کو معاہدہ کیا جائے، پھر ان یہودیوں کو دیکھیں گے۔ یہ ایک سیاسی پہلو تھا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور آپ نے عمرے کی نیت کی ذی القعدہ کے مہینے میں۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ماہ ذی القعدہ وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میں سے 3 عمرے اس مہینے میں کیے ہیں۔ آپ کی زندگی میں 4 ہی عمرے، 3 اس مہینے میں کیے ہیں، 4تھا آپ نے حج کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کا بھی سفر آپ نے ذی القعدہ میں شروع کیا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام المفسرین کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کے 4 عمرے اور 4 ہی ماہ ذی القعدہ میں ہیں۔ آپ عمرے کی نیت سے نکلے، کچھ جانور آپ نے لیے، 70 اونٹ تھے یہ سمجھ لیں، اور یہ بکریاں وغیرہ جو آپ ساتھ لے کے نکلے۔ اور عمرے کے لیے قربانی یہ تطوعاً ہے، نفلی ہے، فرض واجب یا مستحب نہیں ہے، بس نفلی طور پہ کو کرنا چاہے وہاں پہ عمرہ کرتے ہوئے بھی تو کر سکتا ہے۔ حج کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ جب نکلے تو آپ نے ایک خاص مقام پر جا کے اس کو نشان لگائے قربانی کے جانوروں کو، دنیا کو یہ باور کروایا کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ قربانی کے جانور ہیں، اور ساتھ آپ 13 14 1500 صحابہ کرام کی جمعیت ہے ساتھ۔ عرب کے کلچر کے مطابق ہلکا پھلکا اسلحہ تو ان کے پاس ہوتا تھا، تلوار تیر وغیرہ وہ ہمیشہ رکھتے تھے، کلچر تھا ان کا۔ اب مکہ والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ ابھی کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی صلح نہیں تھی، کوئی ایسا آپس میں کوئی بات چیت نہیں تھی۔ ان حالات میں ابھی تازہ ان کو خندق کے میدان میں زخم لگا تھا 5 ہجری میں، اور 6 ہجری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر حدیبیہ کے لیے نکل گئے، سفر عمرہ کے لیے نکل آئے۔ اب مکہ والے اس بات پہ تل ملا رہے تھے، اگر ہم ان کو اجازت دیں کہ تم آ جاؤ تو پورے عرب میں ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا۔ لوگ کہیں گے مکہ مسلمان اپنے، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، ہیکدے زور تھے، اپنے ڈنڈوں کے زور پہ مسلمان گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر کے آ گئے ہیں۔ مکہ والوں کو جرأت نہیں ہوئی ان کو روکنے کی۔ ایک ان کے لیے یہ مسئلہ تھا، اگر ان کو نہ روکتے تو یہ بے عزتی ہوتی تھی، ذلیل ہوتے تھے، اور اگر ان کو روکتے تو دنیا نے کہنا تھا مسلمانوں کا ایک بنیادی حق ہے عبادت کرنا، اور ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، مکہ والوں نے ان کو روک کے بڑی زیادتی کی ہے، اور سارے مکہ والوں پہ توئے ہونی تھی۔ مکہ والے عجیب سی آزمائش کا شکار ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ بعد میں جب صلح ہو گئی نا، صلح کے معاہدہ جب بات چل رہی تھی سہیل بن عمر کے ساتھ، تو سہیل بن عمر نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سال نہیں آئیں گے، آپ اگلے سال آ کے عمرہ کریں، اگر آپ اس سال چلے گئے تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا، لوگ ہمیں کہیں گے مکہ والوں تم ختم ہو گئے، تمہاری طاقت ختم ہو گئی، ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، اس لیے اس سال ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اب مکہ والوں کے لیے یہ چیلنج تھا، روکتے تب مرتے، نہ روکتے تب مرتے تھے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، آپ کا سیاسی ویژن تھا، آپ کا ریاست مدینہ کو بچانے کے لیے ایک طریقہ تھا، اور آپ نے دنیا کو بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ اور شعور ہوتی ہے اس کو۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، اور پھر ایک قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک فرد نے آ کے، بشیر اس کا نام تو، اس نے آ کے بتایا، اس نے کہا جی مکہ والے تو اکڑے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں آپ کو آگے بڑھنے دیں گے۔ مکہ والوں کی طرف سے سفارت ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس صلح کے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ تو ایک لشکر لے کے نا 200-300 نوجوانوں کا، جو کسی بھی، وہ کہتے تھے مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی میں مسلمان مکہ پہ آ جائیں، بیت اللہ کا طواف کر جائیں، ہم نے ان کو نکالا اور ہماری زندگی میں مر جائیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت خالد بھی ان میں شامل تھے۔ 200 کے قریب افراد کا لشکر لے کے نا یہ اس راستے پر
جو مین سڑک تھی، مین راستہ تھا جو اصل، اس پر کھڑے ہو گئے اور پہاڑوں کے اندر کہ اگر مسلمان آگے بڑھے تو تیر مار مار کے مار ڈالیں گے، ان کو آگے نہیں جانے دینا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لڑائی چاہتے ہی نہیں تھے، آپ نے کیا کیا کہ راستہ بدل کے نہ اس کو بائیں طرف چھوڑا، خود دائیں طرف سے ہو کے نہ آپ مکہ کے ایک اور راستہ اختیار کر لیے۔ آپ حدیبیہ کے مقام تک پہنچے۔ حدیبیہ کے علاقے کا نام ہے کوما، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، ایک کھوہ ہے جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کھوہ، اور کھوہ سے مراد صرف کوما نہیں ہوتا، کھوہ کے گرد ایک پوری آبادی آباد ہوتی ہے، ایک پورا محلہ آباد ہوتا ہے۔ حدیبیہ نام کا یہ کنواں تھا، ایک محلہ تھا، یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ رہتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دور کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے قریش کی طرف سے نا قبیلہ بنو خزاعہ، یہ مسلمانوں کا ہمدرد اور حامی قبیلہ تھا، ان کے سردار تھے بدیل بن ورقا رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ بدیل بن ورقا یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کیا کہ آپ وہاں پہ جائیں گے، وہ آپ کو روک رہے ہیں، پھر لڑائی ہو جائے گی، آپ کیا کرنے آئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آرام سے ان کو بات سمجھائی کہ دیکھو میں صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، دیکھ لو ہمارے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، اور یہ جانور ہیں قربانی کے، ان پہ نشان لگے ہوئے ہیں، بکریوں کے گلے میں قلاوہ ڈال دیتے تھے اور اونٹوں پہ ایک نشان لگا کے نا اس کا خون اس کے کوہان پہ مل دیتے تھے کہ یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہے، کوئی ان کو نہیں چھیڑتا تھا۔ بدیل بن ورقا نے دیکھا کہ یار یہ تو واقعی قربانی کے جانور ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اس نے جا کے مکہ والوں کو سمجھایا کہ ان کو روکو نا، ان کو آنے دو، وہ اپنی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، آپ رکاوٹ نہ بنے۔ کہو نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جناب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم ان کو آنے دیں۔ پھر احابیش کہتے ہیں، مختلف قبائل تھے، ان کو احابیش کہتے ہیں، ان کے سردار الیس بن علقمہ آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قربانی کے جانوروں کا احترام بڑا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کھڑے کر دو۔ جب صحابہ کرام نے جانور کھڑے کیے، اس نے دیکھا کہ یار یہ تو منظر ہی اور ہے، یہ تو قربانی کے جانور ہیں۔ وہ بھی واپس گیا، اس نے جا کے پیارے پیغمبر کا سارا پیغام سنایا کہ یار وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے، آپ ان کو روکو نہ، آنے دو ان کو، وہ عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، بات ختم ہوگی۔ لیکن مکہ والوں نے ان کی بات بھی نہ مانے۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی آئے، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی وقت کوئی احسان بھی کیا ہوا تھا۔ یہ آئے اور آ کے نا ان کی عادت تھی، عرب کا کلچر تھا، جب بات کرتے تو بے تکلفی سے نا داڑھی پکڑ لیتے تھے، ایسے نا داڑھی کے ساتھ۔ آج بھی اگر آپ کسی عرب سے ملے نا شیخ سے، تو اگر آپ کی داڑھی ہے تو وہ آپ کا داڑھی پکڑ کے اس کو بوسہ دیں گے یا آپ کے ماتھے کا بوسہ دیں گے۔ یہ عرب کا کلچر تھا اس وقت بھی، آج بھی ہے۔ اب جب وہ آیا اور اس نے آ کے نا کچھ باتیں کی اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، اگر تو تم غالب آ گئے پھر تو تم اپنی قوم پر ہی غالب آؤ گے نا، اگر تم پر وہ غالب آ گئے تو یہ جو تمہارے گرد یہ تھوڑ دلے اور چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تمہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت غصہ آیا اور بہت سخت کلام ان سے فرمایا، اور حضرت نے فرمایا کہ اپنی زبان بند رکھو، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم اللہ کے رسول سے کیا محبت کرتے ہیں۔ اسی دوران نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا داڑھی کو پکڑنے لگا، ایسے کر کے نا چھیڑنے لگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اس کے بھتیجے تھے، انہوں نے اپنی تلوار کی نوک اس کے ہاتھ پہ لگائی کہ خبردار اپنے ناپاک ہاتھوں سے نبی محترم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہو۔ اب اس نے یہ سارا منظر دیکھا، پیارے پیغمبر سے کہ جانثاروں کی محبت دیکھی، پیغام دیا اور اللہ کے رسول کا پیغام لیا اور واپس چلا گیا۔ جا کے عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش مکہ سے یہ کہا کہ میں تمہیں یہ سبق دیتا ہوں کہ مسلمانوں سے لڑنا نہ، ایک تو یہ آئے عمرے کے لیے ہیں، دوسرا پہلے تم ان سے مقابلہ کر چکے ہو، اور تیسرا میں نے عرب و عجم کے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، میں نے کسی بادشاہ کے جانثاروں کو، ان کے وفاداروں کو اس قدر وفاداری کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے جانثاروں کو کرتے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں نقصان پہنچا گئے تمہیں کچوچ کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے عروہ کی بات بھی نہ مانی۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ ایک صحابی تھے، ان کو بھیجا پہلے مذاکرات کے لیے۔
انہوں نے بھی مذاکرات کیے ہی نہیں، پیغام ہی دیا تھا، تو انہوں نے آپ کا ایک خراش کا اونٹ جو تھا اس کو مار ڈالا، اور ان کو بھی مارنے لگے، تو یہ جان بچا کے دوڑے اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اعتراض تو کوئی نہیں، آپ کا حکم ہے، چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے، یہی نہ ہو کہ صلح ہوتے ہوتے جنگ ہو جائے، تو مجھے کوئی بات کرے گا تو میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو تہس نہس کر دوں گا، وہی نہ ہو کہ آپ کا جو منصوبہ ہے، آپ کا پروگرام صلح کا ہے، آگے بڑھنے کا، وہ سارا ختم ہو جائے گا، مجھے نہ بھیجیے۔ مشورہ تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مان لیا۔ آپ جانتے تھے حضرت عمر کی طبیعت کو، حضرت عمر نے ہی مشورہ دیا کہ حضرت عثمان کو بھیجیے۔ ایک تو یہ نرم دل ہیں، دوسرا سفارتی امور سے بہت آگاہ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور تیسرا ان کا قبیلہ بہت زیادہ وہاں موجود ہے، اگر ان کو کوئی نقصان ہوا تو قبیلے والے سنبھال لیں گے، تو آپ ان کو بھیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آیا، آپ نے حضرت عثمان کو ہدایات جاری کی اور بھیج دیا۔ حضرت عثمان وہاں پہ تشریف لے گئے تو ان کا ہاتھوں ہاتھ استقبال ہوا، لوگوں نے ان کو بہت پروٹوکول دیا، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، اپنے قبیلے میں ویسے بھی سرمایہ دار تھے، لوگوں پہ پیسہ خرچ کرتے تھے، بہت زیادہ سخی تھے، لوگوں نے نہ بڑا ان کا وہ کیا، پیارے پیغمبر کا پیغام انہوں نے پہنچایا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ تم یہاں ہمارے پاس رکو، 2-3 دن ہمیں دو، ہم جو ہے نا وہ مشورہ کر کے تمہیں بتاتے ہیں، ہاں اس دوران اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کرو، تمہیں اجازت ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ کرام حدیبیہ میں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں کرتے کرتے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے عرض کیا عثمان کے تو کیا کہنے، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، بیت اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوگا، پھر سعی کر رہا ہوگا، عثمان تو عمرہ کر رہا ہوگا۔ ادھر حضرت عثمان کو اجازت ملی کہ تم اکیلے طواف کر لو، تمہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ ادھر صحابہ کرام نے اس خدشے کا یا خواہش کا اظہار کیا کہ شاید وہ عثمان یہ کام کر رہے ہوں۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے تردد کے بغیر یہ فیصلہ کیا، بڑے عجیب آدمی ہوں، میں اور اللہ کے رسول کے بغیر طواف کر لوں، پیارے پیغمبر وہاں بیت اللہ کے در و دیوار کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں اور میں یہاں پہ طواف کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب عرض کیا نا تو آپ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ کیسا ایک دوسرے کے دل ملے ہوئے تھے آپس میں۔ لیکن یہ 2-3 دن کا حضرت عثمان کا یہاں پہ رکنا، کسی شر پسند نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان تو شہید ہو گئے۔ نبی محترم تک یہ خبر پہنچی تو اب آپ کا غصے کے ساتھ یعنی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے بڑے غصے کے ساتھ کہا کہ اب عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، چاہے ہم سارے قتل ہو جائیں، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور آپ اتنے جذباتی انداز میں آپ نے گفتگو فرمایا آؤ میرے صحابہ کرام، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو خون عثمان کی۔ صحابہ کرام بھی اتنے جذباتی ہوئے کہ ایک صحابی نے 3 مرتبہ بیعت کی، سب سے پہلے، درمیان میں اور آخر میں، اور کئی صحابہ کرام نے 2-2 مرتبہ بیعت کی کہ ہم یہاں سے کسی صورت نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ ادھر اب دیکھیے اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا اپنے نبی کو کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، یہ مسلمانوں کا جذبہ کفار پر رعب کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا نا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موہوم سی امید کے پیش نظر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور بائیں ہاتھ کو اپنا دے کے کہا میں عثمان کی طرف سے بھی یہ بات کرتا ہوں تاکہ عثمان محروم نہ رہ جائے۔ یہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کرنے والے سارے صحابہ کرام کو معاف کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا کہ اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ادھر جب یہ بات مکہ میں پہنچی نا کہ مسلمان تو مرنے مارنے پہ تل گئے ہیں دوبارہ لڑائی پہ، اور سچی بات یہی ہے کہ اب کفار لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، بس شوں شاں ویسے ہی دکھا رہے تھے، پھوں پھاں کر رہے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ لڑ لڑ کے تک چکے تھے۔
اندر کی بات یہی تھی کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مکہ والوں کو مکے میں، مدینہ والوں کو مکے میں آنا بھی نہیں دینا چاہتے تھے، پلے کچھ نہیں رہتا تھا۔ اب انہوں نے نا ایک سکیم لڑائی، اور جب یہ دیکھا نا صلح حدیبیہ میں، یہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان ہوئی ہے اور مسلمان لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، تو انہوں نے پھر سہیل بن عمر کو بھیجا، فرمایا تم جاؤ اور جا کے مذاکرات کرو، اور مذاکرات میں نہ صرف ایک لازمی شرط رکھنا کہ مسلمان اس سال مکہ نہ آئیں، یہاں سے چلے جائیں، ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا۔ بے بسی کی انتہا تھی مکہ والوں کی، اس سال واپس چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ جب سہیل آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کہا، اس کے نام سے آپ نے نا اندازہ کیا نام سہیل ہے، فرمایا اس شخص کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ والے اب صلح کرنا چاہتے ہیں، معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اب اس کا آنا ہی مکے والوں کی طرف صلح کا پیغام ہے۔ سہیل آئے، مذاکرات ہوئے، باتیں ہوئیں، معاہدہ نامہ، ایک صلح نامہ طے ہو گیا کہ جناب ٹھیک ہے ہم صلح کرتے ہیں۔ صلح لکھنے کے لیے، کتابت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی۔ پیارے پیغمبر کے ہمراز بھی تھے، داماد بھی تھے، شیر خدا بھی تھے، بہادری کا پیکر بھی تھے، اور شان بھی تھی، کاتب وحی بھی تھے۔ پیارے پیغمبر نے ڈیوٹی لگائی، علی لکھو، سب سے پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہتے تھے یہ کیا ہوتا ہے، ہم تو رحمان الرحیم کو کسی کو نہیں جانتے، ہم رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، بس عرب کے رواج کے مطابق بسمک اللہم لکھو صرف۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دو اور بسمک اللہم لکھ لو، کوئی بات نہیں، لکھ لو، ان کی بات مانو۔ آگے آپ نے لکھوایا علی لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا گیا ہے۔ سہیل پھر بھڑک اٹھا، کہتا جی اگر آپ کو رسول ہی مان لیا تو لڑائی کس بات کی؟ اگر آپ کو رسول اللہ مان لے تو آپ کو مکہ سے روکے کیوں؟ آپ سے لڑائیاں کیوں کریں، جھگڑے کیوں کریں، کیوں آپ کو منع کریں؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لہذا یہاں پہ لکھو من محمد ابن عبداللہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اپنے باپ کا نام لکھو، اپنے والد کا نام لکھو، اور اپنا نام لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح چاہتے تھے، بہر صورت آپ صلح چاہتے تھے۔ اب آپ نے حضرت علی سے کہا یار یہ مٹا دے، محمد الرسول اللہ بھی مٹا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کی فرط عقیدت تھی، قلم ڈول گیا، اللہ کے پیغمبر رسول اللہ کا لفظ مجھ سے تو نہیں مٹتا، میں نہیں، میں ایمان کے درجہ ہوتا ہے نا ایمان کا، اگرچہ آپ کا حکم تھا لیکن معذرت کر لی، اللہ کے پیغمبر نہیں لکھا جائے، نہیں مٹایا جائے گا۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں مٹا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے نشانی لگائی، اوپر انگلی رکھی، میرے پیغمبر نے وہ جس سے لکھا جا رہا تھا نا اس سے وہ مٹا دیا۔ فرمایا اب میرا نام لکھ دو۔ دو شرطیں طے ہو گئیں۔ پہلی شرط یہ ہوئی کہ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کا جنگ بندی معاہدہ ہے، 10 سال ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ شک تھی جو جس کی آپ کو ضرورت تھی، آپ تاکہ ادھر یہودیوں کا قلع کما کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر جائیں خیبر کی طرف اور پیچھے سے مکہ والے حملہ کر دیں۔ خود سہیل نے یہ شرط لگائی کہ مسلمان اور قریش 10 سال لڑائی نہیں کریں گے۔ فرمایا قبول ہے، شرط قبول ہو گئی، لکھ دی گئی۔ قریش مکہ کو بھی چاہیے تھی صلح، وہ بھی امن چاہتے تھے، لڑ لڑ کے تھک گئے تھے، وہ بھی معیشت برباد ہو گئی تھی اور بڑی تباہی۔ اس سے پہلے، اس صلح سے کچھ دیر پہلے نا مکہ میں قحط آیا تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بہت سارا مال و اسباب بھیجا، اور مکہ کے عام لوگوں پر آپ نے احسان بھی چڑھایا ہوا تھا، یہ احسان کیا ہوا تھا بہت بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ ہمدرد اور خیر خواہ تھے، انسانیت کے خیر خواہ تھے، آپ نے بھیجا سامان۔ مکہ والے امن چاہتے تھے، معیشت ان کی بھی برباد ہوئی پڑی تھی، لکھ دیا، صلح ہو گئی۔ دوسری شرط یہ لگائی کہ مسلمان اس سال بیت اللہ نہیں جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، اور 3 دن کے لیے بیت اللہ میں مکہ میں رہیں گے، اور 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے، اور اسلحہ بھی صرف اپنے ساتھ اپنی تلواریں جو نیاموں میں بند ہوگی وہ لے کے آئیں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول ہے، یہ بھی قبول ہے۔ اب جو عام صحابہ کرام تھے نا، یہ بڑا ایک فرق ہوتا ہے کہ لیڈر کی سوچ بہت دور کی ہوتی ہے اور عام آدمی کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی،
اور جب لیڈر ہو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ کا تو ہر کام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کچھ کرتا ہی نہیں تھے. آپ نے فرمایا قبول ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور اس طرح یہ جو نا معاملہ ہم نے کیا اور یہ یہاں پہ آ کے واپس جائیں گے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. لیکن ادباً سب خاموش تھے، تعظیماً رسالت کی تعظیم میں آپ خاموش، سارے صحابہ کرام خاموش تھے. تیسری شرط یہ لگائی گئی کہ قبائل عرب میں سے جو جس کے ساتھ چاہے گا مل جائے گا. عام قبائل عرب چاہیں تو مسلمانوں سے حلیفانہ تعلقات بنا لیں، چاہے قریش مکہ سے بنا لیں، جس کے ساتھ جس کا تعلق ہو جائے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. اس معاہدے کی سب سے پہلی شک بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا، بنو قریظہ نہیں، یہ جو تھے نا بنو خزاعہ رضی اللہ، یہ قبیلہ تھا پورا بنو خزاعہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ فرمایا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے. اور یہی حلیفانہ تعلق اگلے جا کے پھر فتح مکہ کی بنیاد بنا تھا. یہ اب چوتھی شرط انہوں نے یہ لگائی کہ مدینہ سے گزرنے والے قریش مکہ کے سارے تجارتی قافلے مسلمانوں نے کچھ نہیں کہیں گے، امن کے ساتھ گزریں گے. پیارے پیغمبر تو لڑائی پہلے نہیں چاہتے تھے، یہ بھی قبول کر لیا. اب جو آخری شرط آئی نا، اس پر تو مسلمان بلا اٹھے، پریشان ہو گئے. سہیل نے کہا شرط لکھیے کہ جو مسلمان ہو کے مکہ سے، جو قریشی مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا، جو مرد مسلمان ہو کے، یہ شرط لگائی گئی رجال، جو مرد مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا، ریاست مدینہ سرکاری طور پہ اسے واپس کرنے کی پابند ہوگی. اور جو مسلمان مرتد ہو کے وہاں سے پناہ کے لیے مکہ آئے گا، مکہ والے اس کو واپس کرنے کے مجاز نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا یہ بھی قبول ہے. اب حضرت عمر یہاں سے نہ، وہ حضرت عمر پھر حضرت عمر تھے، بڑے تل ملاتے رہے اور بڑے غصے سے پیارے پیغمبر کے پاس پیش ہوئے. اللہ کے پیغمبر ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل ہیں. آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. فرمایا ہمارے جنگوں میں شہید ہونے والے شہید نہیں ہیں، جنتوں میں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. اور ان کے مرے ہوئے، ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل ہیں. کہا پھر یہ اتنا دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہم ان سے لڑ نہیں سکتے؟ میرے پیغمبر نے صرف ایک جواب دیا، فرمایا یبن الخطاب انا رسول اللہ. اور خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، اللہ کا رسول ہوں. حضرت عمر یہ بات سن کے چپ کر گئے، لیکن نا دل پریشان تھا، مطمئن نہیں ہو رہا تھا. شرط ہی بڑی عجیب لگی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے، یہی سوالات ان سے کیے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف سے نہیں ہیں؟ سارے سوال حضرت ابوبکر نے وہی جواب دیے، بالکل بالکل. کہا ابوبکر پھر یہ اتنی دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا انا رسول اللہ، اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا ہوا رسول اللہ. عمر چپ کر جاؤ، اس سے آگے بات نہ کرنا، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی مرضی کے بغیر بات نہیں کرتے. حضرت عمر چپ کر گئے. اگلی بات یہ ہے کہ جب معاہدے پہ دستخط ہوئے نا، تو بطور گواہ حضرت عمر کے بھی دستخط ہیں. یہ اطاعت کی بہترین مثال ہے. اگرچہ دل نہیں مان رہا تھا، دل تو دل ہے نا، نہیں مان رہا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا لہذا اطاعت پہ دستخط کر دیے. اس معاہدے کا گواہ میں بھی ہوں. اللہ اکبر. اب اسی دوران ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا. اس سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو کے آ گیا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، مار مار کے جسم سے خون نکالا ہوا ظالموں نے. اور یہ وہاں سے قید کا دروازہ توڑا کے نا، زنجیریں توڑا کے آ گیا اور اسی طرح زنجیروں میں بندھا ہوا پیارے پیغمبر کے پاس آ گیا اور مسلمانوں سے کہا میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو. سہیل اڑ گیا. اس نے کہا جی معاہدہ ہو گیا، یہ واپس کیا جائے. پہلی شرط یہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی معاہدے پہ دستخط تو نہیں ہوئے. ابھی معاہدے پہ اس نے کہا جی میں نہیں مانتا، میں دستخط ہی نہیں کروں گا، سارا معاہدہ کینسل کر دیتا ہوں، اس کو میرے حوالے کیا جائے. پھر آپ نے ایک اور انداز میں اسے کہا کہ یار چلو میرے لیے اس کو چھوڑ دو. بہت بڑی بات تھی عرب کے کلچر میں، بہت بڑی بات تھی. لیکن سہیل اس بات پہ بھی بھٹک گیا، کہتا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا یار جانے دو، کیوں ضد کر رہے ہو، اس کو ہمارے رہنے دو، آج ہو گیا. اس نے کہا نہیں، پہلی شرط ہے اس کو واپس کیا جائے.
اور آگے بڑھ کے اس نے حضرت ابو جندل کا گریبان پکڑا اور گھسیٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اور دیگر کمزوروں کے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کرے گا، معاہدہ کر چکے ہیں، ہم عہد شکنی نہیں کریں گے، وعدہ نہیں توڑیں گے، ہم بس آپ جو ہے نا وہ یہ لے جاؤ، چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ابو جندل کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوا اور اسے میں نے کہا ابو جندل صبر کرو، اور ساتھ نہ بہانے سے میں اپنی تلوار اس کی طرف کر رہا تھا کہ یار یہ پکڑ کے اپنے باپ کی گردن اڑا دو اور نکل جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ لیکن ابو جندل نے یہ کام نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر پلٹ آئے، وہ لے کے چلا گیا۔ یہ پہلا شک تھا معاہدے کا جو اسی وقت اس پر عمل درآمد ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا، صلح ہو گئی۔ آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں بھائی اپنے بال کٹا دو، احرام باندھا ہوا تھا نا، بال کٹا دو اور اپنی جانور ذبح کر دو۔ اب سارے ہی صحابہ کرام پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم تو مکہ جانا چاہتے تھے، بیت اللہ میں طواف کرنے کے بعد یہ کام کرتے تھے۔ آپ نے ایک بار حکم دیا، سارے صحابہ سر چھوڑ کے نہ سر گرا کے بیٹھے رہے، سر جھکا کے بیٹھے رہے، شاید اس امید پہ تھے کہ حکم بدل جائے اور ہم دوبارہ مکے جانے کا کوئی سبب بن جائے۔ آپ نے دوبارہ حکم دیا، سہ حکم دیا، صحابہ کرام گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان پڑے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، انتہائی دکھی ہیں، یہ کیا ہوا، قریب آ کے ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے۔ آپ غصے کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، انہوں نے چہرے کی پریشانی کے آثار دیکھے، پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے بتایا میں ان سے کہتا ہوں کہ بال کٹا دو اور قربانیاں کر دو، یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت ام سلمہ بہت سمجھدار خاتون تھی، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ان کے جذبات کو محسوس کیجئے، وہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور اب ان کے لیے جانا بہت مشکل لگ رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ جا کے نا باہر بیٹھ کے اپنے حجام کو بلوائیں اور اپنے بال کٹوا دیں۔ آپ اپنے بال کٹوائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا معاملہ ختم ہو گیا، اور اپنا جانور ذبح کر دیں آپ۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، باہر آئے، اپنے بال کٹوائے، اپنا جانور نہر کیا، تو صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی بس اب تو مہر لگی، بات ختم، اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ پھر سب نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ کیا اور سارے جانور وغیرہ ذبح کر دیا۔ حضرات یہ صلح حدیبیہ بہت لمبا طویل قصہ ہے، اس کے چند ایک فوائد ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا، اگرچہ یہ کتنی دب کے صلح تھی، اللہ نے صلح کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ فتح مبین کیسے فتح مبین بنی؟ وہ جو لڑائی اور جھگڑے کے درمیان، جنگوں کے درمیان باہمی رابطے ٹوٹے ہوئے تھے نا، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے رابطے بحال ہو گئے، رشتہ داریاں تھیں، تعلق داریاں تھیں، ملتے نہیں تھے، اب مسلمان وقتاً فوقتاً آنے لگے، وہ بھی آنے لگے، بات ہونے لگ گئی، اور اس کے ذریعے دعوت لوگوں کے گھروں تک ڈسکس ہونے لگی، دعوت جو ہے نا وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو اگلے ہی آپ نے چند مہینوں کے اندر خیبر فتح کیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکالا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکالنے کا حکم دیا، وہ یہ بھی محفوظ ہو گیا، وہ بھی اینڈ محفوظ ہو گیا، اور اللہ کے رسول مدینہ کی تعمیر و ترقی میں مصروف ہوئے۔ اور ان 2 یا 3 سالوں میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 2 سالوں کے اندر اتنا اسلام پھیلا، اسلام کہ پچھلے 10 سالوں میں، 12 سالوں میں اتنا اسلام نہیں پھیلا تھا۔ یہ 6-7 سال جو گزرے تھے مدینہ میں، اتنا اسلام نہیں پھیلا جتنا ان 2 سالوں میں پھیل گیا۔ آپ نے جو ممالک کے دیگر ممالک، ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، بہت سارے قبائل کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملے، مکہ کے رہنے والے اپنے اسلام کا علی اعلان اظہار کرنے لگے، یہ بہت سارے اس کے فوائد، تعمیر و ترقی کا جو ہے نا وہ سفر شروع ہوا، اور قبائل عرب کے ذریعے پھر مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملی۔ اب آپ یہ دیکھیے، اگر یہ جنگ ہو جاتی، اس وقت صلح حدیبیہ میں جنگ ہو جاتی، تو مسلمان جو مکہ میں کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن بوجوہ اظہار نہیں کر سکے تھے، وہ کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے سامنے آتے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے۔ کتنا بڑا ظلم ہونا تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ان کو منع کر دیا اور لڑائی سے لڑائی نہیں ہونے دی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صلح کروا کے مسلمانوں کو موقع دے دیا کہ تم امن کے ساتھ اب دوبارہ تم آؤ۔ اگلے سال آپ نے عمرہ القضا کیا، 2000 افراد کے ساتھ آپ تشریف لائے،
اور مکہ میں پوری جرت اور بے باکی کے ساتھ آپ مکہ میں 3 دن رہے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اپنا ایک کندھا ننگا کر لو اور اپنا سینہ پھلا کے اکڑ کے ایسے ایڑیوں کے اپنے پنجوں کے بل چل چل کے فخر کے ساتھ تم چلو. ایسا چلنا اللہ کو عام حالات میں پسند نہیں ہے، لیکن مکہ والوں نے افواہ اڑا دی ہوئی تھی کہ مسلمان بڑے کمزور مریل سے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، بیماریاں کھا گئی ان کو. میرے آقا نے فرمایا کہ تم بتاؤ ان کو تم طاقتور ہو. مکہ کے بہت سارے لوگ نا مکہ چھوڑ کے پہاڑیوں میں چلے گئے تھے. جو کفار تھے نا بڑے پکے، وہ پہاڑیوں میں چلے گئے. کہتے ہیں ہم سے دیکھا ہی نہیں جا رہا، مسلمان بیت اللہ میں آ گئے. یہ فتح مبین تھی، چلے گئے. لیکن سارے تو ہی نہ جا سکتے تھے. مکہ کے عام لوگ، غریب لوگ، وہ دار الندوہ کے گرد کھڑے ہو کے مسلمانوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا عمرے کا طریقہ، طواف کا طریقہ یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو علاقہ ہے نا، وہاں آرام آرام سے چلتے ہیں. وہاں پہ نا دوڑ نہیں لگاتے، وہاں ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے ہیں. اور حجر اسود سے لے کے دوبارہ 3 حصے وہاں پہ نا ذرا تو تیز چلنا ہوتا ہے، دوڑ دوڑ کے لوگ چلتے ہیں. اصل میں وجہ یہ تھی کہ جب رکن یمانی آتا نا سامنے، حجر اسود کا وہ سائیڈ آتی، تو ادھر مکہ والے موجود نہیں ہوتے تھے. ہم نے کہہ دیا آہستہ آہستہ چل لو، چلو کوئی نہیں. لیکن کفار کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا. جب کفار سامنے آتے تو آپ اکڑ جاتے، ایسے سینہ کھولتے. صحابہ کرام بازو کندھے ننگے تھے اور بہادری کے ساتھ چلتے تھے. اس کا اس پر بہت زبردست قسم کا جو ہے نا وہ اثر پڑا اس کا. اور اس کے بعد پھر ایک ابو بصیر صحابی تھے، مسلمان ہوئے، غلامی زنجیروں میں جکڑے گئے، یہ توڑ کے نکل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آگے کہنے لگے جی میں آ گیا ہوں. اسی دوران پیچھے سے 2 بندے آگے کفار قریش کے لینے کے لیے. معاہدہ تھا جناب یہ ہمارے حوالے کریں. آپ نے میں ابو بصیر میں معاہدے سے مجبور ہوں، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. حضرت ابو بصیر چلے گئے. راستے میں ایک جگہ پہ بیٹھے آرام کرنے کے لیے، تو ابو بصیر بڑے دانا اور جرت مند آدمی تھے. کہتے ہیں ایک سے کہتے ہیں یار تیری تلوار بڑی کمال لگتی ہے مجھے. کہتا ہاں، خوب اس کو مسکا لگایا. اس نے کہا تلوار سے بڑے میں نے مار کے مارے ہیں. کہتے ہیں یار مجھے تو دکھاؤ یہ کیسی ہے. اس نے اپنی تلوار نکال کے اس کو دے دی. حضرت ابو بصیر نے 1 منٹ لگایا اور اس کی گردن اڑا دی، اس کو مار ڈالا. دوسرا بھاگ گیا اور بھاگتا بھاگتا مدینہ منورہ پہنچا. مسجد نبوی میں سانس چلا ہوا ہانپ رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا ساتھی قتل ہو گیا، میں بھی قتل ہونے والا ہوں، وہ آ رہا پیچھے پیچھے. اللہ کے رسول سمجھ گئے. ابو بصیر پیچھے آئے تو انہوں نے جو ہے نا اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے حوالے کر دیا تھا نا ان کے، آپ بری ہیں، اب آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے ڈنڈوں کے زور پہ چھوٹ کے آیا ہوں اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا اگر اس کو کوئی 2 بندے اور مل گئے یہ تباہی مچا دے گا. حضرت ابو بصیر نے سمجھا کہ یہ نا اللہ کے رسول پھر واپس کر دیں گے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ بری ہیں، اب میری مرضی جہاں میں جی چاہتا جاؤں، آپ پہ کچھ. نکل گئے. ایک نا وہ اونچی جگہ تھی پہاڑی راستے میں، وہاں پہ اب جو مسلمان بھی مسلمان ہوتا ان کے پاس چلا جاتا، جو بھی ہوتا. ابو جندل دوبارہ نکل کے وہاں پہ چلے گئے. اب انہوں نے وہاں پہ جتھا بنایا، گوریلا کارروائیاں شروع کی. چند دنوں کے اندر مکہ والوں نے خط بھیجا اللہ کے رسول کو، پیارے پیغمبر ہم اس شرط سے دستبردار ہوتے ہیں کہ جو کافر مسلمان ہو کے آئے گا اس کو واپس کرنے کی، آپ ان کو بلائیں خدا کے لیے اپنے پاس، ہم اللہ کا واسطہ ان کو بلا لیں اپنے پاس، ہمیں نہیں یہ راستہ، یہ شرط ہم دستبردار ہوتے ہیں. ساری شرطوں سے دستبردار ہوئے. یہ وہ معاہدہ تھا جس نے اسلام کو شوکت دی، عزت دی، وقار دیا مسلمانوں کو. ہمیں اپنی تاریخ سے آگے ہی ہونی چاہیے. ہمیں اپنے پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں ہمارے نبی اور نبی کے اصحاب نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہمیں آج درپیش آ جائے، اپنی قیادت پر اعتبار کرنا چاہیے. قیادت جو دیکھ رہی ہوتی ہے دور کی بات، وہ ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم تھڑے پہ بیٹھے ہوئے لوگ دانشور بنے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کہتے ہیں امور مملکت خیش خسرواں دانت. جو مملکت کے امور ہوتے ہیں یہ انہی کو پتا ہوتا ہے جو اس پر ذمہ دار ہوتے ہیں. یہاں پہ ہر بندہ ہی حاکم وقت بنا پھرتا ہے، ہر بندہ ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا سمجھدار حاکم کوئی نہیں، میں ہوتا تو یہ کرتا، میں ہوتا تو یہ کرتا. ہم اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں ہوتا تو یہ کرتا، میں ہوتا تو یہ کرتا. جب حکومت سر پہ پڑتی ہے پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ معاملہ اور ہوتا ہے. پیارے پیغمبر کی سیرت کا سبق یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جذبات کا سبق یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احساسات کا سبق یہ ہے.
اپنے حاکم اور اپنا جو برسر اقتدار اس پر اعتماد کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کے معاملات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان معاملات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔